لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کتنے صحیفے دیے؟ 10. 80 اور 10 90. کوہ طور پر تراب ملنے سے پہلے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 10 صحیفے عطا کیے. کتنے ہو گئے؟ 100 پورا ہو گئے. یہ 100 کتابیں ہیں جو آسمان سے آئی. پھر اس کے بعد زبور آئی جس کا ذکر یہاں ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذکر. ذکر کے بعد زبور آئی اور ذکر سے مراد ہے تورات. تورات پہلے زبور بعد میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے داؤد علیہ السلام بعد میں. موسیٰ علیہ السلام پہلے داؤد علیہ السلام بعد میں. تو پہلے آئی تورات، پھر اس کے بعد زبور، اور پھر تو دنیا جانتی ہے تیسرے نمبر پر آئی انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدر ہے، اور چوتھے نمبر پہ یہ قرآن آیا. کتنی کتابیں ہوگی جناب؟ آئندہ سے یہ نہ کہے کوئی کتابیں کتنی ہیں. ہاں یہ سبق پڑھا دیا ہے، قیامت تک نسلوں کو جاری رہے، اور یہ سبق میرے مصطفیٰ کا ہے. فرمایا کتابیں ہیں 104. اور اب تعالیٰ یہاں فرماتا ہے ہم نے زبور کے اندر لکھ دیا. تورات آنے کے بعد لکھا کیا ہے؟ تو لکھا ہوا جملہ بڑا لاجواب ہے. میں طرز لگا کے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ قرآن ہے. فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ارشاد فرمایا کہ ہم نے لکھ دیا، لکھا گیا ان الارض، بے شک یہ جو زمین ہے، جتنی زمین ہے، اس زمین کا وارث بنا دیا ہے اپنے نیک بندوں کو. دنیا سمجھتی ہے کہ میرے پاس آگی کرسی، تو جہاں تک کرسی کی طاقت ہے وہ زمین میری ہے. میں اس کے اندر ظلم کروں، زیادتی کروں، زنا کروں، جو مرضی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہیں. یہ کرسی، یہ مسندیں، اور جتنی اللہ پاک نے کائنات کے اندر کرسیاں تقسیم کی ہیں، ساری اپنے ولیوں کو ہی عطا کی ہیں. اور مفسرین کو اٹھا کے دیکھ کے علامہ قرطبی نے لکھا ہے سب سے پہلے عبادی الصالحون سے مراد ہے میرے مصطفیٰ، کیونکہ پوری زمین کے وارث حاکم ہیں میرے آقا. اور میرے آقا اکیلے ہی چلے لیکن سارا جہاں اپنے ساتھ کیا. اکیلے چلے، سارا جہاں ہی اپنے ساتھ کیا. کمال کی بات یہ ہے آپ کا رکھوالا کوئی نہیں، آپ کا سیکورٹی گارڈ کوئی نہیں، کسی کو گارڈ تک نہیں رکھا. حتیٰ کہ حفاظت کرنے والے محافظین بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے کرتے پردہ کر گئے. جیسا کہ آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں پردہ کرتی ہے، لیکن سبق دیکھیں. 6 سال کی عمر ہے، میرے آقا قریب بیٹھے ہیں مقام ابوا پر. یہ مدینہ اور مکہ کے بالکل رستے نہیں آتا ہے. مقام ابوا، وہاں آ کے حضور ننیال سے واپس آ رہے تھے. والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو میرے آقا قریب بیٹھے ہیں، جملے سن رہا، بڑے نصیحت والے ہیں اور ہیں بھی میرے مصطفیٰ کی والدہ. دنیا کہتی ہے کہ وہ ایمان والی نہیں تھی، ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے ایمان کی فکر کرو. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ماں ایسی دی ہے. جملے دیکھو، ایسی ماں کی گود کے اندر اتنا پیار نبی عطا کیا ہے، تو ماں ایمان کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے، جملہ سننا، پتا ہے مجھے ایک وقت آئے گا دنیا میں تیرا بڑا نام ہوگا اور تیرے نام کے ساتھ تیری ماں کا بھی نام ہوگا. میرے احمد رضا بولے تو کہتے ہیں آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو، تیرا آنگن نور تیرا سب گرانا نور کا. یہ میرے آقا کی والدہ محافظ پردہ کر گئے. پھر باری آتی ہے
حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب، اور عبد المطلب بھی مومن ہے، منافق نہیں، مشرک نہیں، بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، جب بھی اوکھا ویلا آیا اپنے رب کو یاد کیا۔ دادا بھی اتنا لاجواب، پھر دادا بھی پردہ کر گئے، پھر باری آتی ہے ابو طالب، لیکن ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا۔ بخاری کی حدیث جلد نمبر 1، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام چاچا کے قریب تھے، فرمایا چاچا کلمہ پڑھو، پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، خدا ایک ہی ہے۔ ابو جہل قریب کھڑا تھا، کہنے لگا نہ پڑھنا، باپ دادا کا دین بدل جائے گا، ہم منہ کیا بتائیں گے لوگوں کو، اس بھتیجے کی بات کو نہیں ماننا۔ میرے آقا نے فرمایا چاچا پڑھ، نہیں پڑھا، فرمایا چاچا پڑھ، نہیں پڑھا۔ تیسری دفعہ میرے آقا نے کان میں کہا چاچا پڑھ، کسی کو بتانا ہے تو بتا دے، نہیں بتانا تو نہ بتا، میرے کان کے اندر پڑھ، کل قیامت والے دن میں بخشوا دوں گا، میں گواہی دے دوں گا میرا چاچا مومن ہے۔ لیکن راوی نے لکھا آخری دم تک بھی الفاظ جاری نہیں، خدمت بڑی کی ہے، پیرا بڑا دیا ہے، کسی بندے کو سرکار تک آنے نہیں دیا، غلط نظروں سے، غلط قدموں سے، غلط وجود سے میرے آقا کی حفاظت بڑی کی ہے۔ اس لیے تو مفتی احمد یار رحمانی کہتے ہیں کلمہ تو نہیں پڑھا، رب جانے، اس کا حبیب جانے، لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ان کا مقام ابو جہل جیسا نہیں، ان کا مرتبہ ابو جہل جیسا نہیں۔ ابو جہل تو وہ ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا ابو لہب، ابو جہل، سارے مفسرین نے یہی کہا، ابو لہب ابو جہل کے دل پر بھی مور ہے، کاموں پہ پردہ ہے، مصطفیٰ کی بات سنتا ہے سمجھ نہیں آتی، دل میں جاتی ہی نہیں، کیونکہ سمجھنے کا ذہن ہی نہیں، تو پھر سمجھا بھی نہیں، اس پہ لعنت ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن ادھر اگلی حدیث یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کا عذاب سب سے ہلکا میرے چاچا ابو طالب کو ہوگا، اس طرح آگ کی جوتیاں ان کے پاؤں میں پہنا دی جائیں گی، جہنم کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا، اور ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے ابلتی ہوئی ہڈیاں، یہ سب سے ہلکا ہے۔ پھر اگلی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، تیسری حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی کرم ہے اپنے چاچا پر، میں کسی کا احسان رہنے نہیں دیتا، یہاں پر بھی احسان کیا، فرمایا میرا احسان یہ ہے میرا چاچا جہنم کے نچلے درجے میں تھا، نکال کر میں نے اوپر کر دیا، نکال کر اوپر کر دیا، تو بہرحال ابو طالب کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر کون ہے؟ سارے دشمن، دیکھا جائے تو اپنے بھی دشمن، بیگانے بھی دشمن، اور دنیا والے آقا علیہ السلام کو ماننے سے قاصر، لیکن رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اکیلے ہی چلایا، پھر پورا جہاں مصطفیٰ کے قدموں میں لے آیا۔ آقا کے قدموں میں کسی مائی کدار کی جرت نہیں ہے میرے آقا کو اذیت دے جائے، کسی کی جرت نہیں ہے میرے آقا کو میری نظروں سے دے۔ اب میں اپنے موضوع کو لیتا ہوں، سورہ والضحیٰ، رب تعالیٰ کے شاہ فرماتا ہے میرا نبی سنو، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ پیارے حبیب، چاشت کے وقت کی قسم، ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت۔ چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے،
تو چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے. حضرت امام حسن کا عمل مبارک ہے. آپ مسجد نبی میں نماز پڑھتے فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے, ذکر و درود پڑھتے, پھر جب سورج نکلتا چاشت کی نماز پڑھتے, پھر اس کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے. روزانہ کا معمول یہی, کیوں؟ یہی روٹین ہے میرے مصطفیٰ کی. اور میرے آقا نے چاشت کی نماز کے بارے میں الفاظ کہہ دیے, فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. یہ بغیر آپریشن کے بتایا, اور جو میرے آقا نے کہہ دیا حق بھی ہے, سچ بھی ہے. فرمایا 360 جوڑ ہیں, ہر روز روزانہ اپنے جوڑوں کا صدقہ دیا کرو تاکہ دنیا کی تکلیفوں سے بچ جاؤ. اور صدقہ دینے کا انداز سب سے اعلیٰ, حدیث کا آخری جملہ یہ ہے, اعلیٰ درجہ یہ ہے, چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لو, تمہارے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا. ایسا پیارا کمال ہے. رب کہتا ہے چاشت کا وقت اتنا سونا ہے, اتنا نورانی ہوتا ہے. فرمایا مجھے اس چاشت کے وقت کی قسم, واللیل اذا سجا, رات کے اس وقت کی قسم جب رات اپنے اندھیرے کے جوبن پر ہوتی ہے, فل اندھیرا, گم اندھیرا چھا جاتا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں مغرب کے بعد اپنے چھوٹے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکالا کرو. اللہ پاک ایسی مخلوق کو کھول دیتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. اس لیے یہ احتیاط کیا کرو. بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ بندے کا اپنا قصور ہے, میں نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے. وہ بندے کا اپنا قصور ہے, اپنی حفاظت کی ذمہ داری یہ بندے کی ہے. میرے آقا نے تو ہر چیز سرعام بیان کر دی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے واللیل اذا یغشا, رات کی قسم جب وہ اپنا اندھیرا ڈال دے, پورے جوبن پر ہو اندھیرا. رب کہتا ہے یہ اندھیرا پیدا کرنا یہ بھی میری عظمت ہے. اس کو میں نے کیسے پیدا کیا, یہ اس کی عظمت ہے. میں نے اس کو عظمت عطا کی. قرآن نے فرمایا دنیا والوں سنو, اس کو رات کو پیدا کرنا بڑی بات ہے. فرمایا مجھے اس رات کی قسم جب چھا جائے. علامہ صاحب روح البیان, آپ نے قلم اٹھایا تو فرماتے ہیں انداز بدلو, یہ انداز بدلو, اس کو ذرا محبت کے انداز میں لے کر آؤ. کہتے ہیں محبت کا انداز تو یہ کہتا ہے بدوہات کے اندر ہوتا ہے چاشت, چاشت کے اندر ہوتا ہے سورج, سورج نکلتا ہے, روشنی پھیل جاتی ہے, اندھیرا چھٹ جاتا ہے, ہر طرف چانن ہو جاتا ہے. فرمایا اس چانن سے مراد مصطفیٰ کا چہرہ ہے. جس چہرے سے چمک ملی ہے سورج کو, جس چہرے سے چمک ملی سورج کو, جس سے چمک ملی عرش اعظم کو, جس سے چمک ملی کرسی کو, جس سے چمک ملی قلم کو. گویا کہ یوں کہو کہ ہر شے کو میرے مصطفیٰ کے نور کا ہی صدقہ ملا ہے, میرے آقا کے نور کا صدقہ ملا. فرمایا والضحیٰ, پیارے حبیب آپ کے چہرے کی قسم, اتنا سونا چہرہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قسم کے ساتھ یاد فرمایا. یہاں پر قاعدہ یاد رکھیں, جب ہم کسی کی قسم اٹھائیں گے تو اس کی اٹھائیں گے جو ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ. یوں نہیں کہہ سکتے میری ماں کی قسم, یہ کوئی قسم نہیں ہے. تیرے سر کی قسم کوئی قسم نہیں ہے. تیرے پیار کی قسم کوئی قسم نہیں ہے. تیری باتوں کی قسم یہ قسم نہیں ہے. قسم ہم جو اٹھائیں گے کیونکہ ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ اللہ کی ذات ہے, تو ہم اس کی قسم اٹھائیں گے سب سے اعلیٰ ہے, وہ ہے میرا رب. یہی تو وجہ ہے. اگر تم نے قسم اٹھا کے توڑ دی تو رب کہتا ہے کہ تم نے میرے نام کی توہین کی. اب کفارہ ادا کر. کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. نہیں کھلا سکتا 3 روزے رکھ. 3 روزے رکھ. کیوں؟ قسم توڑی ہے. اس لیے قسم اٹھانے سے بندہ پہلے سوچ لے کہ قسم کے اندر اللہ پاک کا نام ہے, اس کے اسم اعظم کی بڑی تعظیم ہے. بندہ جب بھی قسم اٹھائے گا تو اعلیٰ چیز کی وہ ہے ہمارا رب.
لیکن اللہ جب کسی چیز کی قسم کو بیان کرے تو وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے، وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب تیرے چہرے کی قسم، کیونکہ اس طرح کا چہرہ میں نے اور کسی کا بنایا نہیں۔ یہاں حدیث بات سنو، جامع الاحادیث جلد نمبر 5، مفتی حنیف خان قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھنے والے، آپ نے لکھا میرے آقا کی حدیث کے الفاظ سننا۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، کہا یا اللہ اللہم اجعل قلبی نورا وفی عصبی نورا وفی دمی نورا وفی عینی نورا وفی سمعی نورا۔ اے اللہ میرے دل کو بھی نور بنا دے، میرے پٹھوں کو بھی نور بنا دے، جسم کے پٹھے میرے پٹھوں کو بھی نور بنا دے، جسم کے اندر جو خون حرکت کرتا ہے فرمایا اس خون کو بھی نور بنا دے، میری آنکھوں کو بھی نور بنا دے، میرے کانوں کو بھی نور بنا دے، میرا پورا جسم نور علی نور ہی بنا دے۔ پھر فرمایا میرے آگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے۔ ذرا ایمان سے بتاؤ، عام بندہ اگر دعا مانگے کہا یہ جاتا ہے یقین سے مانگو، کیوں؟ رب خالی نہیں موڑتا۔ عام سا بندہ دعا مانگے رب خالی نہیں موڑتا، تو جہاں مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے وہاں خالی کیسے موڑے گا؟ وہاں پر تو ہر چیز بنا دی، پورا جسم فرمایا بابو بنا دیا، نور علی نور کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے، نور بنا کے پھر فرمایا وَالضُّحَىٰ حبیب تیرے اس نورانی چہرے کی قسم، کیونکہ عام طور پر نور کو دیکھا جاتا ہے چہرے، حسن کا کمال دیکھا جاتا ہے چہرے، اور میرے آقا کا تو چہرہ ایسا تھا صرف 2 بندے دیکھ سکتے ہیں، 2 کو اجازت ہے، اجازت تو سب کو ہے، نظر بھر کے دیکھا نہیں جاتا، فٹافٹ نیچے آ جاتی ہے۔ سورج کو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں نہ دیکھ سکتے، 2 منٹ دیکھو آنکھیں جاتی رہتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا چھا جاتا ہے، وجہ سورج دیکھا نہیں گیا۔ میرے آقا کو کیسے دیکھو گے؟ سورج کا نور بھی تو مصطفیٰ سے ہے۔ 2 شخصیت ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ طاقت سے نوازا، رج رج کے دیکھا۔ ایک آنکھ ہے صدیق اکبر کی، دوسری آنکھ ہے فاروق اعظم کی۔ اس عمل میں اللہ پاک نے ان کو بے مثل بنایا۔ دلیل دیتا ہوں، جامع ترمذی، امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حدیث لکھی اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہازانی کالسمع والبصر، دوبارہ سنو، ہازانی کالسمع والبصر، ترجمہ آسان کر کے کرتا ہوں، ہازان کا معنی ہوتا ہے یہ دونوں، یہ یعنی قریب، ذالکہ نہیں، وہ یہ نہیں کہا ہازانی، یہ جو 2 بندے ہیں نا، یعنی صدیق اکبر فاروق اعظم، یہ جو 2 بندے ہیں کالسمع والبصر، یہ آنکھ کی طرح ہیں، کان کی طرح ہیں، آنکھ کی طرح ہے، کان کی طرح ہے، سمجھ لو۔ یہاں پر بھی بات سمجھنی چاہیے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، ہے نا ایسے بالکل ڈنگر کے سمجھے، کہتے جی میں بزرگوں کو نہیں مانتا، تو بزرگوں کو نہیں مانو گے تو قرآن و حدیث سمجھ کیسے آئے گا؟ یہ بزرگوں نے ہی تو سمجھایا ہے، استاد بزرگ ہی تو ہوتا ہے، داڑھی سفید ہو جانا بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ بندے کے پاس جوانی میں بھی علم آ جائے تو وہ بھی دین کا بزرگ ہی ہوتا ہے۔ میرے احمد رضا تو بزرگ ہو گئے، 13 سال کی عمر میں مفتی بن گئے، علم کے بزرگ ہیں۔ ایک بندہ آ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، علامہ تقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مفتی صاحب اندر بیٹھے ہیں، وہ گیا تو گھوم کے پھر آئے، فرمایا وہ بچہ ہی تو مفتی بنا کے بیٹھایا ہے، ایویں تو نہیں بیٹھا۔ بات یہ ہے کہ بزرگی یہ کوئی سفید باتوں سے نہیں آتی، یہ علم سے آتی ہے۔ بندہ علم سے بزرگ ہوتا ہے، جیسے جیسے بزرگ ہوتا جاتا ہے عقل خراب نہیں ہوتی، ورنہ بزرگی کے اندر ہوتا یہ ہے یہ فانی جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن جس کے سینے میں حدیث مصطفیٰ ہو، قرآن کا نور ہو، حضرت
اکرمہ کا کام یہ ہے، آپ فرماتے ہیں آخری ویلے تک نہ اس کی کوئی زندگی خراب ہوگی، نہ اس کا کوئی دماغ ہی خراب ہوگا۔ قرآن و حدیث کی برکت ہے، دلیل کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں مفتی امین صاحب، آخری ویلے تک بھی آپ کا عمل یہ تھا درود و سلام، آخری ویلے تک، اور عمر بھی اتنی، اپنے پوتوں کو بھی دیکھا اور پوتوں کو بھی دیکھا، سب کو عالم بنایا اور کوئی بھوکا نہیں مرا، سب کو اللہ نے عزت عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے دین سیکھو، اللہ عزت نہیں عطا کرے گا۔ میں بیان کر رہا تھا کہ فرمایا یہ دونوں کان کی طرح ہیں، آنکھ کی طرح ہیں، اس کا مطلب علماء نے کئی بیان کی، اس کا ایک آسان سا مطلب یہ ہے جس طرح پورے جسم کے اندر آنکھ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، کان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، اسی طرح پورے صحابہ کے اندر ان دونوں کا مرتبہ زیادہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے جس طرح سب سے زیادہ بندہ جو چیز دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، یہ قانون ہے، جو چیز بندہ دیکھے گا وہی کرے گا، جو سنے گا وہی بولے گا، جو سنے گا وہی بولے گا۔ ایک بندہ گانے سنتا تو گانے بولے گا، بیہودہ کلام سنتا ہے تو بیہودہ کلام ہی بولے گا، گالیاں سننے کی عادت ہے تو گالی ہی بولے گا، اگر بیہودہ چیزیں دیکھتا ہے تو بیہودہ چیزیں ہی دیکھنے کی عادت اپنائے گا۔ فرمایا دیکھو یہ دونوں شیر ایسے ہیں، یہ دونوں ایسے لاجواب ہیں جنہوں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کو دیکھا، بتاؤ ان کی عادت کیسی ہوگی؟ جو دیکھا وہ عادت، جب سے کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کو ہی سنا ہے، کانوں کے اندر کوئی اور آواز نہیں سنی، بس مصطفیٰ کو ہی سنا ہے، تو پھر قربان جائیے ان کی زبانوں پر، ایک کو صدیق کہتے ہیں، ایک کو فاروق کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو بڑی عظمت سے نوازا، فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پیارے حبیب تیرے چہرے کی قسم، اور یہ زلفیں کالی کالی جب کبھی چہرے پہ یوں کر کے آ جائیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہتے ہیں خورشید کو بڑا ناز ہے، خورشید کہتے ہیں سورج کو، کہتے ہیں سورج بڑا چمکتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ سامنے آتے ہیں تو یہ بھی جھک جاتا ہے۔ چاند کو بڑا ناز ہوتا ہے اپنی روشنی پہ، حضرت جابر کہتے ہیں سرخ داری دار جوڑا میرے آقا نے پہنا، چاند کو دیکھتا ہوں کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، نتیجہ یہی نکالا چاند کو بھی حسن میرے مصطفیٰ سے ملا ہے۔ جب حضور کی زلف عنبری چہرے پہ آ جائیں رب کہتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، منظر یہ بن جاتا ہے جس طرح رات چھا جائے، فرمایا مجھے اس کی قسم، اسی طرح جب میرے مصطفیٰ کی کالی کالی زلفیں مصطفیٰ کے چہرے پہ چھا جائیں مجھے ان زلفوں کی قسم۔ میرے آقا کا پورا وجود نور ہے ایسا تو ہے نا، ایسا دلیل سنیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی، صحابی رسول، وقت کے بادشاہ اور اس امت کے ماموں، کیونکہ آپ کی جو بہن ہے وہ نبی پاک کی زوج محترمہ ہے، حضرت ام حبیبہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عظمت سے کیسے نوازا؟ فرمایا جب جان نکل جائے، دنیا والوں یاد رکھو، جب جان نکل جائے اس حضور کے عاشق کو دفنانے کا انداز یہ ہونا چاہیے، باقی دنیا تو کفن پہنتی ہے، اس کے پاس مصطفیٰ کی قمیض ہے، اس کا کفن مصطفیٰ کی قمیض ہوگی، ایک میرے مصطفیٰ کا تہمت ہے، میں نے سنبھال کے رکھا ہے، تو مجھے تہمت پہنا دیا جائے، قمیض زیب تن کی جائے، میرے پاس مصطفیٰ کے مبارک ناخنیں میری آنکھوں پہ رکھے جائیں، فرمایا میرے آقا کے بال مبارک ہیں، منہ مبارک میری زبان پہ رکھے جائیں، اب مجھے اللہ کے سپرد کر دیا جائے، جو میرے آقا کا جز ہے نا، جز، عذاب کیا عذاب تو وہاں آ ہی نہیں سکتا،
اور یہ سب سکھا کے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے آقا جس کپڑے کے ساتھ ہاتھ مس کرتے اس کو برکت دیتے، ہم اس کو صاف کرنے کے لیے اپنے ذہن کے مطابق صاف کرنے کے لیے تندور میں ڈالتے، حالانکہ آگ جلاتی ہے، صاف نہیں کرتی، پانی صاف کرتا ہے، ختم نہیں کرتا، انداز بدل گیا۔ دنیا کے قانون تو یہی ہے، کپڑا میلا ہو جائے پانی سے صاف کر لیا جائے، یہاں انداز بدلا کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ کام میرے آقا کی نسبت کر سکتی ہے۔ میرے آقا کی نسبت کا کمال ہے، کپڑا جلتا نہیں تھا، ایک دھاگا بھی نہیں جلتا بلکہ پہلے سے زیادہ صاف ہو جاتا۔ آپ اس کو جلاتی نہیں تو ایمان سے بتاؤ، جس کے پاس ناخن بھی ہو، بال بھی ہو، آقا کا جبہ بھی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تہمت بھی ہو، تو پھر وجدان تو یہی کہے گا نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب تیری زلفوں کی قسم، اگلا جملہ ہے ما ودعک ربک وما قلی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، بلایا بھی نہیں۔ آسان ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، بلایا بھی نہیں۔ یاد ہے میرا حبیب ہے، چھوڑا بھی نہیں، قرب میں ہے، جہاں بھی رہے قرب میں ہے، رب کی رحمت، رب کا فضل مصطفیٰ پر ہے۔ تو پھر یہ رب نے کہا کہ ما ودعک ربک وما قلی، پیارے حبیب تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، بلایا بھی نہیں۔ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا، مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ مشرک آ گئے، انہوں نے کہا جی بتائیے، خلیل اللہ کی باری آئی تو گناہگار کو ٹھکرا دیا، روح اللہ کی باری آئی ٹھکرا دیا، تو کہا میں تو حبیب اللہ ہوں، گناہگار کیا میرے دروازے پہ آئیں گے تو میں ٹھکراتا ہی رہوں گا؟ فرمایا نا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا۔ شرط یہ ہے زبان سے کلمے کا اظہار کیا ہو، دل سے تصدیق بھی ہو، اس کو میں جہنم سے نکالوں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اپنے رب کو مناتا رہوں گا، مناتا رہوں گا۔ گناہگار تو میں نہیں کہتا یا اللہ وہ تیرے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں گناہگار تو میرے ہیں، گناہگار میرے ہیں۔ رحمت میرے حضور دی باجا بیمار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لگا، آجا گناہ گارا میں تینوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آگے کیا بیت اللہ کے آگے سے گزرنے لگی، خانہ کعبہ بیت اللہ کے آگے سے گزرنے لگی تو بیت اللہ کے دروازے سے آواز آئی، وہ دروازے سے آواز کیا آتی ہے؟ اے والی بطحا آپ کا آنا مرحبا، اے والی بطحا آپ کا آنا مرحبا۔ مرحبا کے الفاظ ہیں، حبیب ان کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے ویلکم، خوش آمدید۔ آپ نے تو کعبے کو بھی کعبے کی شرف عطا کر دیا، اے کعبے کو آباد کرنے والے مرحبا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے آواز سنی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، اتنے میں نے اپنے کپڑوں کو سیٹ کیا، لیکن کپڑوں کو سیٹ کرنے لگی نبی پاک کو نیچے اتار کے، اوڑھنی میں بٹھایا تھا، نیچے اتار کے کہتی میں نے اپنے کپڑوں کو سیٹ کیا۔ جب میں نے کپڑوں کو سیٹ کیا توجہ میری ادھر ہوئی، نبی پاک وہاں سے چلے گئے۔
چونکہ چھوٹے تھے تو جیسے بچہ چلا جاتا ہے تو نبی پاک بھی وہاں سے تشریف لے گئے. جب حضور تشریف لے گئے تو میری توجہ ہوئی تو میں نے دیکھا حضور نہیں ہے. پریشان ہو گئی. میرے الفاظ یہ تھے یا محمد آہو یا محمد آہو, ہائے محمد کہاں چلا گیا؟ کہتی ہے کہ میں نے یوں کر کے دیکھا تو بیت اللہ کے سامنے ایک بابا بیٹھا تھا سوٹی کے ساتھ ٹیک لگا کے. اس بابے نے کہا اے عورت کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی میرا بچہ گم ہو گیا ہے. تو بابا کہنے لگا یہ جو بیت اللہ کے اوپر بت ہے بڑا بت, اس بت کے سامنے جا کر کہو میرا بچہ واپس کیا جائے, یہ خدا ہے سنتا ہے واپس بھی کرے گا. حلیمہ سعدیہ نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ وہ بتوں کو مانتی نہیں تھی, مشرک تھی نہیں, کبھی بت کے سامنے گئی نہیں, تو بت کے سامنے کہیں کیسے؟ بت کو نہیں کہا, بس یوں کہتی جا رہی ہے یا محمد آہو یا محمد آہو. کبھی قریش والوں کے اس قبیلے سے پوچھتی ہیں, کبھی فلاں سے کبھی فلاں سے. سب نے جواب دیا نہیں دیکھا. کہاں گئے؟ وہ بابا خود ہی اٹھا جا کے کہتا ہے سعدیہ, اس کے لفظ یہ ہے سعدیہ میرے ساتھ آؤ. آپ ساتھ نہیں کہ دیکھتی ہیں کرتا کیا. تو بابے نے اس بت کے سامنے جا کے یوں کہا اے بت اس سعدیہ کا بچہ گم ہو گیا ہے, واپس کر دے. بت درمیان سے کٹ گیا, کٹ کر نیچے گر گیا. بت کٹ کر گر گیا. وہ مشرک بابا کہنے لگا ارے یار بڑے تعجب کی بات ہے, آج تک میں نے یہ انداز اس بت کا نہیں دیکھا, آج یہ کٹ کر نیچے گر گیا. اس کا مطلب یہ ہے وہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ بت بھی ٹوٹ گئے. یہ وہی ہے. وہ بابا وہاں سے بھاگ گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. آپ آئیں سیدھا حضرت عبد المطلب کے پاس, اور حضرت عبد المطلب کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضور ہمارے درمیان سے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. چلو یہ غم آیا ہے, پریشانی آئی ہے, تو بیت اللہ میں چلتے ہیں. 7 چکر لگائے, فطاف سبعاً, 7 چکر لگائے بیت اللہ کے. اس کا مطلب عبد المطلب بھی مشرک نہیں, یہ بھی پاک ہے. اللہ پاک نے پاکی عطا کی ہے. بیت اللہ کا چکر لگایا, بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. سجدے میں کہتے ہیں یا اللہ آج تیرا ایک نیک بندہ جس سے مجھے پیار ہے, جو کہ میرا پوتا ہے, وہ مجھ سے ذرا تھوڑا جدا ہو گیا ہے, جہاں بھی ہے تو ہی ملا دے, تو ہی ملا دے. رب تعالیٰ نے غیب سے آواز دی, غیب سے ندا آتی ہے اے عبد المطلب پریشان نہ ہو, ہم نے بلایا بھی نہیں, چھوڑا بھی نہیں, چھوڑیں گے بھی نہیں, گم بھی نہیں ہونے دیں گے, حفاظت بھی پوری کریں گے, پریشان نہ ہو. مکے کے قریب وادی ہے تہامہ, اس وادی میں جا کر دیکھو ببول کے درخت کے ساتھ مصطفیٰ کھیل رہے ہیں. ببول کے درخت کے ساتھ کھیل. ورقہ بن نوفل اور عبد المطلب دونوں بڑی خوشی سے گئے, تو وہاں جا کے دیکھا حضور شاخوں کو پکڑ رہے ہیں, کبھی پتوں کو پکڑ رہے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. پیارے حبیب بچپن میں ہم نے آپ کو گم پایا, پھر ہم نے ہی دادا سے ملایا. یہ بھی ہماری شفقتیں ہیں, یہ ہمارا پیار ہے, یہ ہمارا فضل ہے. اور میرے آقا کا فضل کیا ہے, اپنی امت کو نہیں بھولے. اور آج امت ہی بھول جائے, پوری رات نیٹ پہ گزار دے, موبائلوں کے اندر بے حیائی میں گزار دے, رات کا بھی پتہ نہ چلے, دن کا پتہ نہ چلے, اینڈ پہ پاگل ہو جائے. امتی مصطفیٰ نہ ہو, پاگل ہو, سمجھ نہیں آتا. نماز پڑھنے والا کبھی پاگل نہیں ہوتا, قرآن پڑھنے والا کبھی پاگل نہیں ہوتا. ڈر تو اس کو ہونا جو مصطفیٰ کا نہیں ہے. ہمیں کیا ڈر ہے, مصطفیٰ ہی ہمارے ہیں. کدی منگیا دعا سی یاراں دے وچ, کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ, کدی منگیا
نذیروں داریا جا کے غاروں دے وچ اے زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ اے امت دے رب نو مناوندا رہیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا رزاق يا سلام يا ودود يا وكيل يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حفيظ يا حي يا قيوم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں کر حل شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. میرے رب کریم آج تیرے محبوب علیہ السلام کی ولادت کے سلسلہ میں ادھر محفل پاک ہوئی. جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے یہ محفل پاک تمام محفل اختتام کی طرف ہے اور دن بڑا رو رہا ہے، بڑی گوم کے لگی ہوئی تھی. دن رات حضور علیہ السلام کی محفل میں اٹھا کرتے تھے. رب کریم ہم سب کو توفیق دے اسی طرح ہر سال تیرے محبوب کا میلاد بناتے رہے. یا رب کریم چاک جمعہ کی ہر مسجد میں اسی طرح صبح و شام ربیع الاول کا پورا مہینہ تیرے محبوب کے ولادت کا تذکرہ ہوتا رہے. یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم ہر سال اسی طرح اس سے زیادہ اچھے طریقے سے حضور علیہ السلام کا میلاد بناتے رہے. اللہ جن بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے جو عزیز و کربا اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم ان کی مغفرت فرما. رب کریم ان بھائیوں کی تمام ہم سب کی نیک دلی آرزویں پوری فرما. ہم سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں، رزق میں، کاروبار میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرما. رب کریم تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. رب کریم اس امید سے ہم اپنے بچپن سے لے کے آج تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ فلسطین آزاد ہوگا. رب کریم تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، رب کریم تیرے محبوب کی آل کا واسطہ، رب کریم فلسطینیوں کی مدد فرما. ہمارے مسلمان فلسطین بھائیوں کے غیب سے مدد فرما. یا رب کریم کو فتح عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان ظلم میں پس رہا ہے، یا رب کریم ان پہ اپنا خاص کرم فرما. اسلام کا بول بالا فرما، کفار کا منہ کالا فرما. جس بھائی جس نے بھی اس محفل پاک میں جس طرح حصہ لیا، یا اللہ پاک اس کو برکتیں عطا فرما، اس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. رب کریم ہم سب سے راضی ہو جا. ہمیں صحیح معنوں میں یا اللہ پاک میلاد کی محفل سجانے کی اور اپنے دل سجانے کی توفیق عطا فرما. تیری بارگاہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں توبہ بے استقامت عطا فرما. 5 وقت کا با جماعت نمازی سچا پکا عاشق رسول بنا. رب کریم ہم سب سے راضی ہو جا. رب کریم ہم سب سے راضی ہو جا. رب کریم سید محمد علی شاہ صاحب کو زندگی تندرستی صحت عطا فرما. رب کریم ان کو صحت زندگی تندرستی عطا فرما. میرے والد گرامی کو زندگی تندرستی صحت عطا فرما. رب کریم میری والدہ کی کامل مغفرت فرما. جتنے بھی یہاں ہیں رب کریم جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا خیرات سچا، اور جتنے بھی ان کے والدین پیر مرشد اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی کامل مغفرت فرما. جن کے والدین اور پیران نظام زندہ ہیں رب کریم ان کا سایہ تعدیر ان پہ قائم دائم رکھ. یا اللہ دکھا دی یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا